إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين قليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواہ الترمذی. ہر قسم کی تعریف، بڑائی و بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے جو خالق کائنات، مالک ارض و سما ہے. درود و سلام و جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو رحمت للعالمین بنا کر مبعوث کیے گئے اور آپ کی اطاعت و اتباع ہم پر فرض کی گئی. محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 تلاوت کیا ہے اور ایک ترمذی کی حدیث میں نے پڑھا ہے. پہلے ترجمہ دیکھتے ہیں، بعد میں آگے بڑھتے ہیں. اللہ نے کہا: قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کہ اے انسانوں، تم سب سے پہلے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. وقودها الناس والحجارہ، یہ جو جہنم کی آگ ہے نا، یہ گیس اور پٹرول سے بھڑکائی نہیں جائے گی، بلکہ اس کا ایندھن، اس کا فیول انسان ہوں گے، پتھر ہوں گے. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد. مزید یہ کہ جہنم کی آگ انسانوں سے بھڑکائی جائے گی تو اس جہنم کے نگران فرشتے ہوں گے. کیسے ہوں گے؟ غلاظ شداد، انتہائی سخت مزاج، انتہائی سخت. لا یعصون اللہ ما امرہم. ان کی خوبی یہ ہوگی کہ اللہ ان کو جس کام کا حکم دیتا ہے وہ کرتے ہیں. کسی کو کوٹنے کا حکم دیا ہے تو کوٹیں گے. شور کرنے، شرابہ کرنے سے ان کو یہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ مارنے میں تھوڑی کمی کی جائے. نہیں، اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. اللہ جس بات کا حکم دیتا ہے ویسے ہی وہ کر گزرتے ہیں. اور ایک حدیث میں نے پڑھا ہے: المرء علی دین خلیلہ. انسان اپنے دوست کی باتوں کو، اس کے دھرم کو، اس کے رکھ رکھاؤ کو، اس کے اسٹائل کو اپناتا ہے. فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ. تم میں سے ہر آدمی دیکھ لے کہ وہ کس کے ساتھ دوستی کر رہا ہے.
انسان کو جہاں اس بات کا پتہ ہے کہ بھائی میرے اوپر کچھ حقوق ہیں، اس کو مجھے ادا کرنا ہے، تو دوسروں کا حق ادا کرنے سے پہلے انسان کی باری آتی ہے کہ وہ اپنا جائزہ لے۔ ایک انسان کے اوپر جو ذمہ داری آتی ہے کہ وہ خود اپنا جائزہ لے، اپنا محاسبہ کرے اور اپنی کھوئی ہوئی جنت کو حاصل کرنے کے لیے جستجو کرے، تو وہیں پر انسان کی ذمہ داری آتی ہے کہ جیسے دنیا کے اعتبار سے باپ ہونے کی حیثیت سے اولاد کی تربیت، اس کی نگہداشت کی ذمہ داری باپ پر ماں پر آتی ہے کہ بچوں کو کھلانا ہے، بچوں کو پہلانا ہے، بچوں کو اچھی تعلیم و تربیت سے آراستہ کرنا ہے۔ سردی کے موسم آ رہے ہیں تو گرم سوٹر کا انتظام کر رہے ہیں، سردی کے موسم آ رہے ہیں تو سردی کے ہیٹرز کا انتظام ہو رہا ہے، گرمی کے دن شروع ہو گئے تو ہر آدمی کوشش کرتا ہے کہ میں سکھ سے رہوں، میرے بیوی اور بچے سکھ سے رہیں، لہذا آدمی اپنی طاقت کے مطابق کوئی کولر کا انتظام کرتا ہے، کوئی فین کا انتظام کرتا ہے، کوئی اے سی کا انتظام کرتا ہے۔ ان تمام چیزوں کو آدمی اپنی ذمہ داری سمجھ کے کرتا ہے۔ وہیں پر سرپرستوں کی، بزرگوں کی ذمہ داری ہے کہ جیسے یہ اپنی راحت کے لیے دنیا کے معاملے میں دوڑ و دھوپ کرتے ہیں، ویسے ہی دین کے معاملے میں بھی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں، اپنی اولاد کی ذمہ داریوں کو سمجھیں، اپنے ماتحتوں کی ذمہ داریوں کو سمجھیں کہ دینی اعتبار سے میری ذمہ داری کیا ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے۔ اللہ نے کہا قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کہ دیکھو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کا ایندھن بننے سے بچاؤ۔ کیسے بچائیں گے؟ کیا جہنم کی آگ کو پانی سے بجھا دیں گے یا جہنم سے دور بھاگیں گے، بچ جائیں گے؟ بچنے کی صورت کیا ہو سکتی ہے؟ بچنے کی صورت یہ ہے کہ آدمی سب سے پہلے ایمان لائے، ایمان لائے۔ ایمان ہی ہمیں جہنم کی آگ سے بچا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کا حکم دیا ہے بلا کم و کاست، جیسے کا ویسا، ہو بہو اس پر ایمان لائے۔ آج ہماری صفحہ میں عبداللہ رب الرحمان آپ کو ملیں گے، لیکن ایمان جیسے قرآن میں مطلوب ہے، ایمان جیسے احادیث میں بتایا گیا ہے، صحابہ کرام کو گارنٹی کے طور پر پیش کیا گیا ہے، ویسے ایمان ہمارا نہیں ہے۔ ہمارے ایمان کے اندر جھول ہے۔ ایک آدمی اللہ پہ ایمان رکھے، اللہ پہ ایمان رکھے اور اس کی اسماء و صفات کا انکار کرے، کہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں مگر اللہ کے ناموں کا میں انکار کرتا ہوں۔ نعوذ باللہ، کیا ایسا آدمی ایمان والا ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی کہے میں اللہ کو مانتا ہوں مگر اللہ کی صفات کا انکار کرتا ہوں، کیا ایسا آدمی مومن ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی کہے کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں لیکن محمد الرسول اللہ کی فلاں بات میرے سمجھ میں نہیں آتی، میں نہیں مانتا، یہ ایمان ہے؟ بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، بات محمد الرسول اللہ کی ہے، ماننا پڑے گا۔ صحابہ کرام کی یہی خوبی تھی،
صحابہ کرام کی یہی خوبی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جب ان کے سامنے آ جاتی وہ عقل کی ترازو میں نہیں تولتے کہ بھئی یہ بات ہوگی یا نہیں ہوگی. محمد رسول اللہ نے کہا مان لیا. ثبوت دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو قیامت سے پہلے ایسے ہوگا کہ 1 سال کا دن ہوگا 1 سال کی رات ہوگی. کب کہا اللہ کے نبی نے؟ 1500 سال پہلے کہا. 1500 سال پہلے کہا کہ 1 سال کا دن ہوگا 1 سال کی رات ہوگی. صحابہ کرام نے یہ نہیں کہا اے اللہ کے نبی کیسے ہوگا، کہا دینی مسئلہ انہوں نے پوچھ لیا. کہا اللہ کے رسول جب ایسے ایام کو ہم پالیں تو ہم نمازوں کا اہتمام کیسے کریں. یہ صحابہ کی فکر تھی. انہوں نے عقل نہیں لگائی کہ ہمارے بات سمجھ میں نہیں آتی. انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی آپ کی بات میں صداقت ہے، 100% سچی آپ کی بات ہے، لیکن ہمیں جو فکر دامنگیر ہے وہ نمازوں کی فکر ہے. جب ایسے دنوں کو پالے تو نمازوں کا اہتمام کیسے کریں. یہ ایمان ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے مگر کہے کہ میں محمد الرسول اللہ کو آخری رسول نہیں مانتا. بظاہر یہ آدمی مسلمان ہم کو نظر آتا ہے لیکن یہ مسئلہ کفر کا ہے کہ ایک آدمی کلمہ شہادت تو پڑھ لے مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول نہ مانے. آج ماڈرن ذہن کے لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں؟ لوگ عقلی گھوڑے دلیلیں دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی ایک آدمی تھا عقلی گھوڑے دوڑانے کی، عقل سے کھیلنے کی بہت عادت تھی اس کو، لوگوں سے گھس لیتا. ایک دفعہ ایک ملا کے پاس آیا، کہنے لگا کہ دیکھو جی اللہ تم جو کہتے ہو اللہ 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 کی جو رٹ لگاتے ہو، دیکھو یہ فیان ہے کہ نہیں ہے؟ کہا ہے. دکھ رہا کہ نہیں دکھ رہا؟ کہا ہاں دکھ رہا. دیکھو دیوار ہے کہ نہیں ہے؟ کہا ہاں دکھ رہی کہ نہیں دکھ رہی؟ کہا دکھ رہی. تو کہا بھائی پھر اللہ ہے تو دکھتا کیوں نہیں؟ اللہ ہے تو دکھتا کیوں نہیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جن اور انسان جہنم کا ایندھن بنیں گے اور تم کہتے ہو کہ بھئی جنات آگ سے پیدا کیے گئے ہیں، تو پھر جنات کو آگ میں ڈالا جائے گا تو آگ کیسے اس پر اثر انداز ہوگی؟ اور کہتے ہو کہ ہر معاملہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، جب اچھا ہوتا ہے برا ہوتا ہے تو اللہ مواخذہ کیوں کرتا ہے؟ مواخذہ کیوں کرتا ہے؟ اس بیچارے نے دلائل نہیں دیے. ایک اینٹ کا ٹکڑا اٹھایا اور اس کے سر پر دے کر مار دیا. مار اتنی زور سے پڑی کہ وہ پولیس اسٹیشن چلا گیا. کہا دیکھو جی ملا جی نے مجھے مار دیا ہے. اس بیچارے نے کہا کہ بھائی میں نے اس کو مارا نہیں ہے، میں نے اس کے سوالوں کا جواب دیا ہے. کہا بھائی ایسے کون سے سوال تھے جس کی وجہ سے تم کو مارنا پڑا؟ کہا اس کا پہلا سوال تھا کہ اللہ ہے تو دکھتا کیوں نہیں؟ تو میں نے جواب دیا کہ دیکھ میں نے مارا ہے تو ظاہر کیوں نہیں ہوتا مار، وہ نظر کیوں نہیں آ رہا ہے؟ دوسرا سوال تھا کہ جنات آگ کے پیدا کیے گئے ہیں تو آگ جنات پہ کیسے اثر انداز ہوتی ہے؟ یہ جانتا ہے یہ مٹی سے پیدا کیا گیا، میں نے مٹی سے مارا ہے، اس کے اوپر مٹی کیسے اثر انداز ہو گئی؟
تیسرا سوال تھا کہ اچھی اور بری تقدیر اللہ کی جانب سے ہے تو اللہ مواخذہ کیوں کرے گا؟ جب اس کمبخت کی قسمت میں مار لکھا ہوا ہے تو پولیس مجھ سے مواخذہ کیوں کر رہی ہے؟ ایمان کو اپناؤ، ایمان کے اندر جھول آنے نہ دو. یہی چیز ہمارے کو آگ سے بچانے کا ذریعہ ہے. دوسری چیز جو ہمیں جہنم کی آگ سے بچاتی ہے وہ عمل صالح. عمل صالح ہے. اللہ نے کہا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا. جو کوئی خواہ مرد ہو یا عورت ہو نیک کام کرے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً تو ہم اس کی اچھی زندگی کی ضمانت دیتے ہیں، گارنٹی دیتے ہیں. دنیا میں بھی آدمی کی زندگی اچھی گزرے گی، آخرت بھی آدمی کی سنورے گی. لیکن سوال یہی ہوتا ہے کہ عمل صالح کس کو کہتے ہیں؟ عمل صالح کب ہوگا؟ عمل صالح کے لیے شرط یہ ہے کہ اس پر اللہ کا حکم ہو. اللہ نے حکم دیا ہے اور وہ کام محمد الرسول اللہ کے طریقے کے مطابق ہو. یہ دوسری شرط ہے. تیسری اور آخری شرط کیا ہے؟ رضائے الہی کے لیے آدمی کام کرے، ریا و نمود کے لیے، دکھانے کے لیے آدمی کام نہ کرے. تب جا کے وہ عمل صالح ہوگا. اللہ کا حکم ہو، محمد الرسول اللہ کی مہر ہو، محمد الرسول اللہ کے طریقے کے مطابق ہو. تیسرا اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کرے، مخلوق سے واہ واہ طلب کرنے کے لیے آدمی کام نہ کرے. آج آپ دیکھ لیں کتنے کام جو ہے ہم نے پیدا کر لیے جس پر اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہیں ہے. ابھی رجب کے مہینے میں ہم نے کتنے بدعات و خرافات کے کام کیے. کیا رجب کے کنڈوں کا ہم نے اہتمام کیا مسلم قوم نے؟ رجب شب معراج کو جاگا تو روزے کا اہتمام کیا کہ شب معراج کی رات کو بھی روزہ رکھنا ہے، نہیں رکھے تو دوسرے دن روزہ رکھنا ہے. روزے کا اہتمام ہم نے کر لیا. جبکہ یہ رجب کے کنڈے امام جعفر کے نام سے جو کیے جاتے ہیں یہ 22 رجب نہ امام جعفر کی پیدائش کا دن ہے نہ ان کی وفات کا دن ہے، بلکہ 22 رجب امام معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کا دن ہے، جس کا نام سن کر رافضیوں کے خلے میں زلزلہ پیدا ہو جاتا ہے. اس شخصیت کا نام ہے. ان کے انتقال پر رافضیوں نے یہ رسم شروع کیا تھا اور آج مسلمان جو ہے اس کو دین کا حصہ بنا کر پیش کر رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم یہ کام کرتے ہیں تو اس میں برا کیا ہے؟ کام تو اچھا ہی ہے نا. اگر میں یہ کہوں کہ آج کا خطبہ جمعہ میں 15 منٹ کم کر دیتا ہوں، 2 رکعت کے بڑائے 4 رکعت پڑھا دیتا ہوں، آپ لوگ پسند کریں گے؟ پسند کریں گے کہ 10 منٹ کا خطبہ دے دوں، 4 رکعت نماز پڑھا دوں؟ کیوں نہیں کریں گے؟ کیوں نہیں کریں گے؟ اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہیں ہے. نہیں ہے. ہم 2 رکعت ہلکی ہی صحیح پڑھیں گے مگر 4 رکعت پڑھنا گوارا نہیں کریں گے. لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کام کرنے میں قباحت کیا ہے اور
बगावत करने में इतना उतर जाते हैं, कहते हैं कि भाई मना कहां है, मना कहां है? मना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? कहा मन अहदस फी अमरिना हादा मा लैसा मिन्हु फहुवा रद्दुन। ये दलील याद कर लीजिएगा कि जो कोई हमारे इस दीन में ऐसा काम करे जिस पर हमारा ठप्पा ना हो, मोहर ना हो, हमने करने का हुक्म न दिया हो, तो ऐसा काम मरदूद है, ना काबिले कबूल है, डस्टबिन डालने के लायक वो काम है। मना यहां पे है, यहां मना किया गया है कि जो काम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने नहीं किया उसको मत करो, मत करो। पिछले दिनों आपने देखा होगा मंगल के दिन एक वीडियो फेसबुक पर गश्त कर रही थी। क्या? मंगने की रस्म थी, मंगने की रस्म थे। आदमी औरतों के साथ हल्दी लगा रहा था, हल्दी लगा रहा था। नतीजा क्या हुआ? इज़ा जाअ अजलुहा ला युअख्खर, कि लोगों जब किसी की मौत का वक्त आ जाता है तो लम्हे भर की ताखीर नहीं की जाती। क्या हुआ? मौत ने एक गैर काम करते हुए दबोच लिया। दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें किताब व सुन्नत पर कायम रखे, अमल सालेह करने की तौफीक अता फरमाए। और इस दुनिया की सबसे बड़ी दौलत कोई है तो वो ईमान है, ईमान है। ईमान है तो हमारे पास सब कुछ है। अगर ईमान नहीं है तो फिर खारून का खजाना भी हमारे पास हो तो वो बेकार है। अपने ईमान का जायजा लो, ये ईमान हमें जहन्नम की आग से बचाने वाला है। हम जो कुछ काम कर रहे हैं शरीयत समझकर, अभी मेराज के मौके पर हमने इमाम जाफर के कुंडे किए, तो अब 15 शाबान को मुर्दों की ईद करेंगे, मुर्दों को ईद करेंगे। जो बेचारा खाता था वो दस्तरखान पर रखेंगे, घर वाले गोशा हो जाएंगे कि आके खा के चला जाएगा। कौन सा काम हम कर रहे हैं? अल्लाह ने क्या कहा? इन्नल अबरार लफी इल्लियीन व इन्नल फुज्जारा लफी सिज्जियीन। कि लोगों नेक रूहें इल्लियीन में रहती हैं, बुरी रूहें सिज्जियीन में रहती हैं। जन्नत से जहन्नम से पैरोल पे छूटने का सवाल ही नहीं है, सवाल ही नहीं है। एक आदमी मुजरिम था, 1 घंटे के लिए छोड़ दिया जाए, दुनियावी जिंदगी से रिश्ता खत्म तो आखिरत तक के लिए खत्म है। अपने अकीदों की इस्लाह करो, अपने अकीदों की इस्लाह करो, अपने घरों का जायजा लो। और एक बात मैं आपको बताऊं कि देखो अल्लाह ने आयत में 2 बातें बताई। खू अनफुसकुम, कि लोगों अपने आप को जहन्नम के आग से बचाओ, वाहलीकुम, अपने घर वालों को बचाओ। इसके लिए ईमान और अमले सालेह जरूरी है। जहां ईमान और अमले सालेह जरूरी है तो ये ईमान कैसे आएगा? ईमान कैसे आएगा? ईमान के लिए जरूरी है तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन। इल्म का हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। अब कोई मॉडर्न जहन का आदमी कहेगा कि यहां अल्लाह के नबी ने दीन का इल्म हासिल करना नहीं कहा, आप कैसे कहते हैं? भाई, हर आदमी डॉक्टर बनना चाहे तो बन सकता है? नहीं बन सकता। हर आदमी इंजीनियर बनना चाहे बन सकता? नहीं बन सकता।
ہر آدمی وکیل بننا چاہے نہیں بن سکتا، لیکن ایک بات یاد رکھیے، ایک بات یاد رکھیے، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر یہ فرض ہے۔ اسلام نے جتنی تعلیم، اسلام نے دین علم حاصل کرنے کی جتنی اہمیت کو اجاگر کیا ہے، شاید دنیا کا کوئی اور دھرم اور مذہب ہوگا جس نے اتنا ابھارا ہو، اتنا ابھارا ہو۔ آپ علم حاصل کریں گے تو ہی آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ ایک ہے۔ اگر آپ علم حاصل نہیں کریں گے تو بتائیے کتنے جگہ ہماری پیشانیاں جھکے گی، کتنی جگہ ہماری آبروئیں لٹے گی، کتنے خبر فروش ہمارے ایمانوں سے اور ہماری عصمتوں سے کھیلیں گے۔ کیوں؟ آج یہ سب کام کیوں ہو رہا ہے؟ علم حاصل نہیں کرنے کی وجہ سے، علم حاصل نہیں کرنے کی وجہ سے۔ اگر علم حاصل نہیں کریں گے تو بتائیے کہ آپ وضو کیسے کریں گے؟ علم حاصل نہیں کریں گے تو بتائیے آپ نماز کیسے پڑھیں گے؟ علم حاصل نہیں کریں گے تو بتائیے قرآن مجید کی تلاوت کیسے کریں گے؟ علم حاصل نہیں کریں گے تو بتائیے روزہ کیسے رکھیں گے؟ ہر آدمی کو مفتی بننا ضروری نہیں ہے، ہر آدمی کو علامہ بننا ضروری نہیں ہے، ہر آدمی کو شیخ الحدیث، شیخ التفسیر بننا ضروری نہیں ہے، ہر آدمی کو مکے اور مدینے میں پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ ہر آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ ارکان ایمان کو جانے، ہر آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ ارکان اسلام کو جانے، ہر آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ محمد رسول اللہ کے مقام کو پہچانے، ہر آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن کی عظمت کو جانے، ہر آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ صحابہ کی محبت کو جانے، ان کے مقام و مرتبے کو جانے۔ یہ فرض ہمارے اوپر نہیں ہے، نہیں ہے۔ بتائیے اگر ہم یہ علم حاصل نہیں کریں گے، ساری زندگی دنیا 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 اگر پیچھے پڑ جائیں گے تو یاد رکھیے خبر میں نہ دولت آئے گی نہ دوڑ دھوپ آئے گی۔ خبر میں ساتھ دینے والی چیز ہمارا ایمان ہوگا، خبر میں ساتھ دینے والی چیز ہمارا عمل صالح ہوگا، خبر میں ساتھ دینے والی چیز ہمارا روزہ ہوگی، ہمارا قیام ہوگا، ہماری تلاوت ہوگی، ہمارے رمضان کے روزے ہوں گے۔ بدعت و خرافات کریں گے تو یاد رکھیے ہماری آخرت برباد ہے، اور سب سے آخرت کی پہلی منزل خبر ہے، آدمی یہی فیل ہو جائے گا۔ قرآن نے کہا وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کہ لوگوں تم پر جیسے فرض ہے کہ تم اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم اپنے ماتحت لوگوں کو، چھوٹوں کو، ان کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ہم اگر نیک ہوں گے یقیناً ہماری اولاد نیک ہوگی، ہماری اولاد نیک ہوگی۔ آپ گھر میں بیٹھ کر چینلان چینج کرتے رہے، آگے پیچھے آگے پیچھے، اور یہ سب کام کس کی نگرانی میں ہوتا ہے؟ گھر کے بزرگوں کی نگرانی میں ہوتا ہے، گھر کے سرپرستوں کی نگرانی میں ہوتا ہے۔ ماں باپ اپنے بچوں کو بتاتے ہیں یہ ہم دیکھ رہے ہیں، تو جو ہے دیکھ، ہم جو دیکھتے ہیں تو وہی دیکھ۔ معاملہ کیا ہوتا ہے؟ معاملہ کیا ہوتا ہے؟ باپ نمبری بیٹا 10 نمبری والا ہوتا ہے۔ آپ چینلوں جو ہے آگے پیچھے کرنے کی عادت ڈالتے ہیں، آپ 4 چینل بچوں کو دکھاتے ہیں، آپ کے جانے کے بعد بچہ 40 چینلوں کا عادی ہو جاتا ہے۔ آج ہماری قوم مساجد سے جڑی ہوئی نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ باپ چاہتا ہے میری اولاد نیک بنے، لیکن باپ یہ نہیں چاہتا کہ میری نگرانی میں مسجد کو بچوں کو لاؤں، ان کو گوارا نہیں ہے۔ بیٹے نماز کو جاؤ، نہیں۔ بچوں کی جو تربیت ہوتی ہے نا، گھر میں جو کچھ ہوتا ہے بچے اس کو کیچ کرتے ہیں، بچے اس کو کیچ کرتے ہیں۔
گھروں کے اندر اگر نماز کا اہتمام ہوگا تو بچے خود نماز پڑھنے کی طرف مائل ہوں گے. گھر میں تلاوتوں کا اہتمام ہوگا, بچوں کے اندر خود جو ہے شوق آئے گا کہ بھئی ہم بھی جو ہے قرآن کی تلاوت کریں. آپ قرآن کی جگہ گانے سنیں, انگلش میوزک سنیں, بچوں کو کہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت کرو, یہ ہونے والی بات نہیں ہے, ہونے والی بات نہیں ہے. اور یہی اولاد قیامت کے دن ہمارے حلق کا پھندا بن جائے گی, ہمارے حلق کی ہڈی بن جائے گی, کہے گی کہ پروردگار یہ ہمارا باپ تھا, ہم اسکول نہیں جاتے مارتا, ٹیوشن نہیں جاتے پیٹتا, دنیاوی تعلیم میں کچھ محنت برابر نہیں کرتے, مارکس نہیں لاتے, کھانا بند کرتا. اللہ تیرے احکام کی نافرمانی کرتے, اللہ تیرے رسول کی باتوں کا مذاق اڑاتے, اس باپ کے کان پہ جو نہیں رنگتی تھی. بتاؤ, جس اولاد کے لیے ہم نے زندگی کو نچوڑ دیا ہے, کل قیامت کے دن یہی اولاد اگر ہمارے حلق کا پھندا بنے گی تو کیا ہم منہ دکھائیں گے, کیا ہم منہ دکھائیں گے. میں نے ایک حدیث پڑھا ہے, المرء علی دین خلیلہ, لوگوں آدمی اپنے دوست کے دین پہ رہتا ہے, دوست کے دین پہ رہتا ہے. فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ, تم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ کس کے ساتھ دوستی کر رہا ہے. دوستی کا مطلب آج کے دور میں صرف انسان ہی نہیں بلکہ آدمی جس کے ساتھ وقت زیادہ کاٹتا ہے وہ دوست ہے. نئی قوم کے خوش قسمتی کہیں یا بد قسمتی کہیں, یہ موبائل فون, یہ انٹرنیٹ, یہ دو دھاری تلوار آج ہمارے ہاتھ میں ہے. اگر ہم اس دو دھاری تلوار کا صحیح استعمال کرتے ہیں تو ہم کامیاب ہیں, ورنہ یہی دو دھاری تلوار ہماری گردن پہ چل جائے گی. موبائل فون بچوں کو ہاتھ میں دے دیا ہے, نگرانی ہم نہیں کر رہے ہیں کہ بچے کیا دیکھ رہے ہیں, بچے کیا سیکھ رہے ہیں, بچے میگزین کے نام پر کون سے میگزین پڑھ رہے ہیں. کیا ہے, آج انسانوں سے دوستی کم ہو گئی ہے اور نئی ایجادات سے دوستی بڑھ گئی ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ اولاد کے دل میں بڑوں کی عزت و احترام کا خیال تک نہیں رہا. ماں کیا کہہ رہی ہے, باپ کیا کہہ رہا ہے, نانا اور دادا کیا حکم دے رہے ہیں, آج اولاد ہماری آنکھوں کے سامنے ہم سے بے راہ روی کا شکار ہو رہی ہے. کیوں؟ المرء علی دین خلیلہ, بچوں نے ان جدید آلات کو, مصنوعات کو اپنا دوست بنایا ہے. سرپرستوں کی ذمہ داری ہے. دیکھیں, جائزہ لیں. اللہ کے نبی نے کہا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تو میں بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے, قرآن سکھائے. بحیثیت باپ میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اپنی اولاد کو قرآن سے رشتہ مضبوط کروں. ماہ رمضان کی آمد ہو رہی ہے, میری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ میں نے زندگی میں جو کچھ قرآن یاد کیا ہے ماہ رمضان کی ان مبارک ساعتوں سے بھولا ہوا قرآن میں یاد کروں, یا یاد ہے تو آگے یاد کرنے کی کوشش کروں, اپنے بچوں کو ساتھ لے کر جو ہے قرآن یاد کروں. اس کی فکر آپ کیجئے. صرف دعوت افطار میں لگ جائیں, سحری میں کیا پکانا ہے, افطار میں کیا کھلانا ہے, کہاں کہاں دعوت کرنی ہے. نہیں میرے بھائی, یہ مبارک ایام کو ضائع مت کیجئے, قرآن سے اپنے رشتے کو جوڑے رکھیے. ایک پلان بنائیے, ماہ رمضان کی مبارک ساعتیں ایسے ہی ہم سے ضائع نہ ہو. والدین کی ذمہ داری کیا ہے, والدین کی ذمہ داری کیا ہے؟ دیکھو, سورہ کہف آپ جمعے کے دن پڑھتے ہوں گے, اس میں ایک واقعہ ہے سورہ کہف کے اندر
کہ حضرت خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، ایک دیوار جو بودا ہو گئی تھی، منہدم ہونے کے قریب تھی، اس دیوار کو خضر علیہ السلام نے گرا دیا اور اس کو اچھی بنا دیا اور ویسے ہی چل پڑے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ گرتی دیوار کو آپ نے گرایا اور اٹھا دیا اور آپ نے کوئی اجرت نہیں لی، کیا سبب ہے؟ کیا بتایا؟ کہا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کے اس دیوار کے نیچے خزانہ ہے، اور یہ کس کا خزانہ ہے؟ یتیم بچوں کا خزانہ ہے۔ اگر یہ دیوار اب گر جاتی تو اس خزانے کو بستی کے بدماش چور لفنگے لوٹ لیتے، لیکن ان کے ماں باپ نیک تھے، اللہ نے آنے والی اولاد کی حفاظت کیا۔ آج اولاد کی حفاظت کرنا ہو تو خود کو نیک بننا ہوگا۔ ہم نیک رہیں گے، یقیناً اللہ کا فرمان سچا ہے، ہماری اولاد کی حفاظت اللہ کرے گا۔ ہم علم حاصل کریں گے، ہماری اولاد یقیناً ہم محفوظ ہوگی۔ آج ہندوستان کا جو ماحول ہے تعلیم کے اعتبار سے، لوگ کہتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے۔ تو میرے بھائی، آج کے ان سنگین حالات میں علم دین کا حاصل کرنا پہلے سے زیادہ فرض ہے۔ کیوں؟ سرکاری نصاب کے اندر کتنی کچھ تبدیلیاں آ گئی، کتنے کچھ قصے کہانیاں غیروں کی ڈال دی گئی، محمد رسول اللہ کی شبیہ بگاڑ دی گئی، تاریخ اسلام کو ایک خون ریز تاریخ کے نام سے پیش کر دیا گیا، یوگا کو سرکاری تعلیم کے نام پر جو ہے سکھایا جا رہا ہے۔ کیا ایسے وقت میں دین کی تعلیم حاصل کرنا ہم پر ضروری نہیں ہے؟ ضروری ہے، کتنی ضروری ہے، آپ حالات کا جائزہ لے کر دیکھیں۔ نیک خود بنے، اپنی اولاد کی فکر چھوڑے، اللہ اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہے۔ آخری بات میں عرض کروں گا کہ دیکھو، اللہ نے دولت دیا ہے، اولاد کو اچھا کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، لیکن کبھی یہ ہاتھ اولاد کے لیے اٹھتے ہیں؟ نہیں۔ انبیاء کا شیوا ہے، دنیا کے سب سے معزز ترین انسان، دنیا کی سب سے محترم مخلوق کوئی ہے تو وہ انبیاء و رسول کی جماعت ہے۔ صالحین کا شیوا کیا بتایا؟ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اولاد کے لیے دعا کرنا ہی نہیں، دعا کرتے رہیے، دعا اولاد کے لیے کرتے رہیے کہ اللہ میری اولاد کو آنے والے فتنوں سے محفوظ رکھ، مالی فتنوں سے محفوظ رکھ، جانی فتنوں سے محفوظ رکھ، نظر بس سے محفوظ رکھ۔ اللہ سے دعا کرتے رہیے۔ ابراہیم علیہ السلام سے نیک انسان اس دھرتی پہ کون ہو سکتا ہے؟ کون ہو سکتا ہے؟ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اللہ تو مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا، نماز کا پابند بنا۔ اللہ کبھی یہ دعا اللہ سے ہم نے کیا ہے؟ دعا کیا ہے اللہ میرے بیٹے کو سڈنی بھیج دے، لندن بھیج دے، امریکہ بھیج دے۔ ابھی امتحان کے دن آ گئے تو چھٹیاں آتے ہیں مولوی صاحب کے پاس، مولوی صاحب بچے کے پاس ہونے کے واسطے دعا کرو۔ ارے بھائی دوا کھاؤ، دعا خود بخود رنگ لائے گی۔ مولوی صاحب کی دعا جادو کی چھڑی تھوڑی ہی ہے کہ فیل والے کو پاس کرا دے۔ اولاد کے لیے دعا کرو، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اللہ مجھے بھی توفیق دے کہ میں نماز قائم کرنے والا بنوں، اللہ مجھے میری اولاد کو بھی توفیق دے۔ ایک نبی دعا کرتا ہے، اور نبی کس اولاد کے لیے دعا کرتا ہے؟ اس اولاد کے لیے دعا کرتا ہے جو اسماعیل کو اللہ نے نبوت کا تاج عطا کیا تھا۔ میں اور آپ کتنے مستحق ہیں اس دعا کے؟ جب صالحیت کی دعا کریں تو اللہ سے آنے والے فتنوں کے تعلق سے بھی محفوظ رہنے کی دعا کریں، اس کے لیے بھی دعا کریں۔
ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کیا تھا، حالانکہ ایک نبی سے شرک نہیں ہو سکتا، مگر عقل نہیں، عاجزی تھی۔ کیا دعا کیا؟ وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ أَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اللہ مجھے اور میری اولاد کو ان بتوں کی عبادت سے بچانا۔ اللہ بتاؤ، ابراہیم علیہ السلام تو بت شکن تھے، بتوں کو توڑ کر لوگوں کو توحید سمجھائی تھی، لیکن ایک وقت آیا اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ کیا دعا کر رہے ہیں؟ وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ أَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، پروردگار مجھے میری اولاد کو اللہ ان بتوں کی عبادت سے محفوظ رکھنا۔ اللہ ان بتوں نے تیری بہت سی مخلوقات کو گمراہ کیا ہے۔ اللہ کتنا ہمارا فرض بنتا ہے۔ میرے بھائی، بہت سی امانتیں ہمارے حوالے ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ ہمارے پاس ہے۔ ہم اگر نیک بنیں گے، اولاد کو نیک بنائیں گے، تو ہمیں کوئی قانون کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر خود نیک نہیں بننا چاہتے ہیں تو یقیناً یہ کوڑے پڑھتے رہیں گے، دنیا بھی جائے گی، آخرت بھی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھ کہنے والے کو، سننے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جب تک رکھے، اسلام پر رکھے، ایمان پر رکھے، اپنے دوستوں کے قریب رکھے، ظالموں کے ظلم سے، حاسدوں کے حسد سے، مکاروں کی مکاری، شر پسندوں کے شر سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اے اللہ جو پریشان حال ہے ہماری پریشانیوں کو دور فرما، جو مصیبت زدہ ہے مصیبتوں کو دور فرما، جو بیمار ہے شفا کاملہ، صحت عاجلہ عطا فرما، آمین۔